شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله۔ اے مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ انجیل منسوخ ہے، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ انجیل منسوخ نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلْيَحْكُمْ آلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، انجیل والوں کو چاہیے کہ انجیل میں جو رب نے حکم نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو قرآن تو کہتے ہیں کہ انجیل والے انجیل کے مطابق فیصلہ کریں۔ اگر یہ منسوخ ہوتی تو رب کیوں فرماتا کہ اس کے مطابق فیصلہ کرے؟ لہذا معلوم ہوا کہ انجیل منسوخ نہیں۔ اب منسوخ نہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارا دین بھی سچا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت حامی نے جو بیان القرآن میں فرمایا، مولانا حقانی نے حقانی میں فرمایا، بڑی تفصیل سے فرمایا۔ میرے نزدیک مختصر بات وہ ہے جو مولانا رحمت اللہ ہندی کیرانی رحم اللہ تعالی نے اپنی کتاب الاستبصار میں فرمایا۔ مولانا رحمت اللہ ہندی کیرانوی الاستبصار ان کی کتاب ہے عربی میں، اس میں جواب مختصر ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج بھی انجیل میں، انجیل یوحنا میں یہ موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جاتا ہوں اور میرے بعد دنیا کا سردار آئے گا، مجھ میں اس کا کچھ نہیں، جتنے کمالات اس میں ہوں گے مجھ میں نہیں۔ اور انجیل متی میں ہے کہ میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے قابل بھی۔ یہ حوالہ ہم نے اپنی کتاب عیسائیت کا پس منظر میں دیا، طبع شدہ کتاب ہے عیسائیت کا پس منظر۔ خاص حادثہ ہوا ہے، میں یہاں سے سبق پڑھانے کے بعد گیا تو سردی کا زمانہ تھا، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے بچوں سے کہا دیکھو کون ہے، تو کہنے لگے کہ کوٹ پتلون والے دو آدمی۔ میں نے کہا اندر بٹھاؤ، بٹھایا، چائے وائے پلائی۔ میں نے کہا آپ کون؟ حضرات نے کہاں سے آئے؟ تو ایک نے کہا کہ میرا نام ہے پترس گل پادری، اور دوسرے کا نام ڈائری پر لکھا ہوا مجھے اب ذہن میں رہا نہیں۔ ہم انارکلی چرچ سے آئے۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان آیات کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے غلط تعبیر کی ہے، یہ دنیا کے سردار سے تو شیطان مراد۔ میں نے کہا قاضی صاحبان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، کوئی تو عقل کی بات کرو۔ میں نے کہا کہ شیطان کس نعمت کا نام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی خوشخبری سنائیں؟ اور کیا شیطان اس سے پہلے نہ تھا کہ میں جاؤں گا وہ آئے گا؟ شیطان تو اس وقت سے ہے جب آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا۔ یہ کیا کہتے ہیں آپ، کیا تعبیر کرتے ہیں؟ شیطان کس نعمت کا نام ہے کہ وہ مبشرن، میں خوشخبری سناتا ہوں، ان کی کتابوں میں بھی تشریح ہے۔ کس نعمت کا نام ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری سناتے ہیں والیوں کو؟ اور پھر اس قابل بھی نہیں کہ شیطان کی جوتیاں اٹھائیں، شیطان جوتیاں مارنے کے قابل ہے یا اس قابل ہے کہ وہ جوتیاں اٹھانے کے قابل بھی نہیں؟ میں نے کہا کیا تعبیر کرتے ہیں، کوئی بات تو کریں نا۔ یہ تو تب ہوتا کہ شیطان پہلے نہ ہوتا اور کہتے میں جاؤں گا، دنیا کا سردار آئے گا۔ تو کیا دنیا کا سردار مانتے ہو تم شیطان کو؟ پھر اس کے لیے بشارت دے رہے عیسیٰ علیہ السلام، پھر کہتے ہیں میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ کیا تعویل کرتی ہیں؟ لاجواب۔ چلے تو اب انجیل میں موجود ہے کیا کہ اس کو مانو دنیا کے سردار کو،
جب تم نے یہ نہیں کیا مانا تو یہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ مولانا کیرانوی کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انجیل میں موجود ہے، آپ کی نبوت کو مانو، دنیا کے سردار کو مانو، تو ہم نہیں مانتے تو من یحکم آل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ اور نازل کی ہم نے تیری طرف کتاب، یہ کتاب بھی حق ہے، مصدق ہے ان کتابوں کی جو پہلے گزری، یہ بھی تورات جیسی کتاب کی مصدق ہے۔ اتنی اہم کتاب کو نظر انداز کرنا کون سی انسانیت ہے، اور پہلی کتابوں پر نگران ہے۔ اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو یقین جانے ہمیں نہ توحید کا پتہ چلتا، نہ پیغمبروں کی عصمت کا پتہ چلتا، کچھ بھی نہیں۔ آج ہم کتاب مقدس میں 56 صحیفے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں حیرانگی ہوتی ہے۔ مثالیں ہم نے صرف ایک اسلام طبع شدہ کتاب ہے، اس میں دے دی ہیں خاصی، صرف ایک اسلام، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ڈیرے میں گھر میں مے پی، شراب پی اور ننگے ہو گئے، برے نہ ہو، لا حول ولا قوت، یہ تورات میں۔ اسی کتاب مقدس میں یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر کے بت کو سجدہ کیا۔ اسی تورات میں ہے کہ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی نے باپ کو شراب پلائی اور ہم بستری کی، اور پھر اس کے بعد لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام موآب رکھا۔ دوسری رات لوط علیہ السلام کی دوسری بیٹی نے شراب پلائی، باپ سے ہم بستری کی اور لڑکا پیدا ہوا، نام اس کا بنی ہم رکھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہودا نے اپنی بہو سے زنا کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام رات کو جا رہے ہیں، ایک موٹا دادا تکڑا آدمی آ گیا، وہ ان سے کشتی لڑنے لگ پڑا۔ انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے ساتھ کشتی کا کیا مانا؟ کہتے ہیں ساری رات کشتی لڑتے رہے، آخر میں یعقوب علیہ السلام نے لتئی ماری اس کو، وہ پہلوانوں کے داؤ ہوتا ہے، لتئی مار کر کے اس کو نیچے گرایا۔ صبح ہوئی، پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں خدا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا انسانوں سے دنگل کرتا پھرتا ہے اور پھر انسان سے گرتا ہے، اس کو پچھاڑ بھی نہیں سکتا، خدا کو ہم کیا کریں گے بھائی؟ اور داؤد علیہ السلام کے متعلق اپنی پڑوسن سے زنا کیا۔ یہ سب حوالے ہم نے اس میں صرف ہے کہ اسلام میں باحوالہ نقل کر دیے، باتیں بھی نقل۔ حقیقت یہ کہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں نہ صحیح توحید معلوم ہوتی، نہ پیغمبروں کا مقام معلوم۔ یہ پہلی کتابوں کی نگران ہے۔ اب وہ ناسخ آیت آ گئی، پہلے تو تھا کہ تو فیصلہ کر یا نہ کر، اب آگے فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اب فیصلہ کرنا پڑے اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کر۔ ہم مورزن، اعراض کرتے اس سے جو تیرے پاس حق آ چکا۔ ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت بھی بنائی، ایک راستہ بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک گروہ بنا دیتا، سب کو مومن بنا دیتا، سب کو کافر بنا دیتا، لیکن تمہارا امتحان دیتا ہے فیما آتاکم، جو قوتیں عقل سمجھ تمہیں دی ہے اس میں۔ فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا، خبر دے گا جو تم دل میں اختلاف کرتے ہیں، اور فیصلہ کر ان کے درمیان بما انزل اللہ کے مطابق، ان کی خواہشات کی پیروی بالکل نہ کرنا، ڈر ان سے کہ تجھے فتنے میں نہ ڈال دیں۔ مورزن عن بعض ما انزل اللہ الیک، اگر پھر جائیں تو جان اللہ ارادہ کرتے ہیں ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں ڈالنے کا۔ بہت سے لوگ نافرمان۔ عبد الرحیم سکھر بھی کوئی ہے، بات چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر فیصلہ کس کا ہے؟ لقوم یؤمنون، اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ بناؤ یہود کو اور نصارہ کو دوست، وہ بعض دوست ہیں بعض کی، اور جس نے دوستی کی ان سے تم میں سے، پس بے شک وہ انہی میں سے۔
بے شک اللہ کی ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ بس دیکھو گے تم ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، جلدی سے جا پڑتے ان میں، کہتے ہمیں خوف ہے اس کا کہ ہمیں پہنچے گی گردش، دائرہ کا معنی گردش۔ بس قریب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ لائے فتح یا کوئی امر اپنی طرف سے، بس ہو جائیں یہ لوگ اپنی اس کاروائی پر جو دلوں میں مخفی رکھی نادمین پشیمان، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھی اللہ تعالیٰ کی، جہدہ مانے مضبوط قسمیں کہ بے شک وہ البتہ تمہارے ساتھ ہیں، خبر ہو چکے ان کے اعمال، بس ہو چکے یہ خاسرین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے پس مرا، اللہ تعالیٰ لائے گا ایسی قوم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اذلۃ نرم ہوں گے مومنوں پر، سخت ہوں گے کافروں، جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، اور بھی خوف کریں گے ملامت کرنے والے کی ملامت کا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ کو شائع کرنے والا، جاننے والا۔ پختہ بات ہے تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، وہ جو قائم کرتے نماز، دیتے زکوٰۃ اور رکوع کرتے ہیں، اور جس نے دوستی کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، والذین آمنوا کی، فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا گروہ غالب ہے۔ رب اوپر آپ نے یہود اور نصارہ کی کاروائیاں سن لی کہ نہ ظالم تورات کے مطابق فیصلہ کرتے، نہ انجیل کے مطابق۔ محمد تم میں غیرت ہونی چاہیے، نہ تو یہود کو دوست بناؤ نہ نصارہ کو، یہ خدا کے دوست نہیں ہے، خدا کی کتابوں کے نہیں ہے، خدا کے پیغمبروں کے نہیں ہے، تمہاری دوستی کیسے نبھائیں گے؟ مت بنا، جس نے ان سے دوستی کی وہ نہیں کہا۔ اب منہم میں تفصیل ہے، اگر عقیدے میں ان کو پسند کرتا ہے تو خالص یہودی اور نصرانی ہے، عقیدہ تو ان کے ساتھ نہیں، عمل میں ہے تو پھر عملی ان کے ساتھ ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اب وہ نہیں بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت ہے۔ فرمایا تم دیکھو گے بہت سے لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، کہلاتے مسلمان ہیں اور جلدی سے جا پڑتے ان میں، ربط یہود سے رکھتے ہیں، نصارہ سے رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ ہمیں کوئی گردش پہنچے گی۔ جیسے اس وقت سعودیہ نے نادانی کی، پہلی تو صدام کی غلطی ہے، نادانی ہے، پلے درجے مار کھا کے اب نکلے گا تو کیا ہوگا۔ پھر سعودیہ کی نادانی ہے کہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا تعاون حاصل کرتا، ان خبیث لوگوں کو ملک میں لایا جو بے پناہ مسلمانوں پر مظالم ڈھائے اور ان کی جائیدادوں کو تباہ۔ قریب ایک اللہ تعالیٰ فتح لائے یا اپنی طرف سے کوئی حکم لائے، یہ اپنے کیے پر پھر نادم ہو جائیں جو دلوں میں ہے، اور مومن اس وقت کہیں گے کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائی تھی، مضبوط قسمیں کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ دعویٰ کرتے ایمان کا، حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین۔ اوپر چونکہ ہفتے اعمال کا ذکر تھا، آگے ارتداد کا ذکر ہے کہ ایمان والوں جو تم میں دین سے پھر گیا، اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا جو یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ رب سے محبت کرے گا۔ مومنوں کے حق میں بڑے نرم ہوں گے، کافروں کو بڑے سخت۔ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، کہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے۔ آج سوال ہوا کہ یہود سے دوستی نہ کرو، نصارہ سے نہ کرو تو کرو کس سے؟ فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ تعالیٰ ہے، ورسول اس کا رسول ہے، والذین آمنوا مومن، یہ ہے دوست۔ کون ہے مومن؟ الذین یقیمون الصلاۃ اور یؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہم راکعون کا یہ معنی کرتے ہیں کہ عاجزی اور خشوع کرتے ہیں، یہ معنی بھی ہے کہ اکٹھی نماز پڑھتے ہیں بعد میں۔ جہاں ایک اور طویل بات چلتی ہے، شیعہ کا یہ کہنا ہے، ایک رافضی تھا، اس نے منہاج الکرامہ ایک کتاب لکھی تھی،
اس میں اپنے شیعہ مذہب کو خوب واضح کیا اور سنیوں کو خوب پوچھا. منہاج الکرامہ اس کا رد لکھا ہے حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ تعالی نے منہاج السنہ. مولانا عبدالحی لکھنوی رحم اللہ تعالی لکھتے ہیں التعلیقات السنیہ میں لم یصنف فی الباب مثلہ، ایک جیسی کتاب بھی لکھی تھی المنہاج السنہ. وہ ہم نے جو پہلے دیکھی تو 4 جلدوں میں تھی، طبع بولاق. اب بیروت میں طبع ہوئی، اس کی جلدیں بہت زیادہ کر دی، بڑی لمبی کتاب. اس میں یہ بات ہے کہ شیعہ نے کہا کہ یہ راکعون جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مصداق ہے. کہ رکوع میں تھے، سائل نے سوال کیا، انہوں نے انگشتری نکال کر کے دی تو راکعون کا مصداق. حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ تعالیٰ نے منہاج السنہ میں طویل بات، پہلے تو اس روایت کے راوی بتلائے کہ کیا کیا شعر ہیں، پھر یہ کہا کہ سلسلے میں راکعون جمع کا صیغہ ہے، وہ اس کا مصداق ایک ایسے بن گیا. پھر ان کی اس جزوی فضیلت سے ان کی کلی فضیلت کیسے ثابت ہوئی، یہ سب بات اس میں دیکھیں. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دوستی کی، والذین آمنوا سے اللہ کا گروہ غالب رہے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ بناؤ ان کو جنہوں نے بنایا تمہارے دین کو مسخرہ اور کھیل، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور کفار کو نہ بنا دو، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اگر ہو تم مومن. اور جس وقت تم بلاتے ہو نماز کی طرف تو بنا لیتے ہیں اس نماز کو حضواً مسخرہ اور کھیل، اس لیے کہ بے شک وہ قوم لا یعقل. کہہ دے اہل کتاب حال تنقمون منا، نہیں تم عیب لگاتے ہم پر مگر اس کا کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی اور اس چیز پر جو نازل کی گئی اس سے قبل، اور بے شک اکثر تمہارے فاسق ہی. تو کہہ دے کہ میں بتاؤں تمہیں بری چیز اس سے بدلے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اللہ نے غضب کیا اور بنائے ان میں بندر اور خنزیر، اور انہوں نے عبادت کی طاغوت کی. وہ برے ہیں اب مکاناً درجے کے لحاظ سے اور بہتے ہوئے سیدھے راستے. اور جس وقت آتے تمہارے پاس کہتے آمنا، اور تحقیق سے داخل ہوتے کفر لے کر، اور وہ تحقیق سے نکلتے کفر لے کر، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے جو وہ چھپاتے ہیں. اور دیکھو کہ تم بہتوں کو ان میں سے جلدی کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی میں اور کھانے میں سخت حرام کی، البتہ بری ہے وہ کاروائی جو کرتے ہیں. کیوں نہیں منع کرتے ان کو پیر اور مولوی ان کے قول سے جو گناہ کا ہے اور ان کے حرام خوری سے، البتہ بری ہے وہ کاروائی جو یہ کرتے ہیں. اور کہا یہود نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بند کر دیے جائے ان کے ہاتھ اور ان پر لعنت کی جائے بسبب اس کے. دونوں نے کہا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، خرچ کرتا ہے جیسے چاہے، اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا بہتوں کے لیے ان میں سے وہ جو تیری طرف نازل کیا گیا تیرے رب کی طرف سے. کیا زیادہ کرے گا؟ طغیان، سرکشی اور کفر. اور ڈالی ہم نے ان میں عداوت اور بغض قیامت کے دن تک. جب کبھی بھی اوقد و نارن سلگائیں گے، جلائیں گے آگ لڑائی کی، اللہ تعالیٰ اس کو بجھائے گا اور کوشش کریں گے زمین میں فساد کی، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فسادیوں کو. اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے اور ڈرتے رہتے، البتہ مٹاتے ہم ان سے ان کی خطاؤں کو، اور البتہ ضرور ہم ان کو داخل کریں جنات نعیم خوشی کے باغ میں. اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو اور اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے، البتہ کھاتے اپنے اوپر سے اپنے پاؤں کے نیچے سے، ان میں ایک امت مقتصدہ درمیانی چال چلنے والی، میانہ روی کرنے والی، اور بہت سے ان میں برا ہے وہ عمل جو کرتے ہیں. ربط آپ نے پہلے رکوع میں پڑھا کہ تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اس سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے
کہ اور کافروں کو دوست بنا لو تو کوئی حرج نہیں، صرف یہود نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اس کا دفیہ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مسخرہ اور کھیل بنایا، ان سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور کفار کو بھی دوست نہ بناؤ۔ اور علت دوست نہ بنانے کی بتائی گئی کہ تمہارے دین کو مسخرہ اور کھیل بنا، اللہ سے ڈرو اگر ہو تم۔ انگریز کا زمانہ تھا، سن 37 یا 38 کی بات ہے، پاکستان بننے سے 10 سال پہلے، جہاں ہندوؤں کے 2 سینما تھے، ہندوؤں کے تھے، انہوں نے جہاں حج فلم جاری کرنے کی کوشش کی، علماء کو پتہ چلا، جلوس نکالا، میں خود اس میں شریک، کہ ہم اپنے کسی مذہبی فریضے کو تماشا اور کھیل کی شکل میں نہیں دیکھتے۔ انگریز کا زمانہ تھا، پبلک کی آواز کو اس نے سنا، بند کر دی، حج فلم بند ہو، ہر جگہ میں علماء نے آوازیں اٹھائیں، وہ بند۔ میں نے کل کہا تھا میں نے آج تک سینما نہیں دیکھا، ختم، خدا کرے آئندہ بھی نہ دیکھا، لیکن آپ جیسے ثقہ بزرگوں سے سنتا ہوں کہ اب وہ حج فلم خانہ خدا کے نام سے دکھلائی جاتی ہے، خانہ خدا کے نام سے حج فلم دکھلائی جاتی ہے۔ بھائی ہمارے دین کی باتوں کو یوں تماشے کی شکل میں دکھلانا یہ قطعاً ناجائز۔ حضرت مولانا محمد علی جالندری رحم اللہ تعالی اور ہم تقریباً 25-30 سال تک اکٹھے جلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ ایک جلسے پر صدارت میری ساتھیوں نے رکھی تھی، حضرت کی تقریر بڑی عمدہ کرتے، انہوں نے ایک مثال دی، فرمانے لگے بات یہ ہے کہ ایک ماں ہوتی ہے حقیقی ماں جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے سوتیلی، وہ بے ماں، وہ جو سوتیلی ماں ہوتی ہے میرا مور، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ حقیقی ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کو بے تحاشا پیٹتی ہے، اس لیے کہ اس کو کوئی روکنے والا بھی اپنا بچہ ہے، اور سوتیلی ماں وہ ڈرتی ہے کہ میں سوتیلی ہوں، اس کو بے تحاشا پیٹوں گی تو پھر یہ فرماتے تھے کہ انگریز ہماری سوتیلی ماں تھی اور حکومت پاکستان ہماری سکی ماں ہے۔ سوتیلی ماں جو کرتی تھی ڈرتی بھی تھی بین الاقوامی آواز سے، اب حقیقی ماں کے پلے پڑ گئے جو چاہے کرے ہم، تو یہ حقیقی اماں ہے ہماری، وہ جو چاہے کرے۔ تو اب علت بتا دی کہ کافروں کے ساتھ دوستی تمہاری کیوں نہ ہو، الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، وہ تمہارے دین سے مذاق بھی کرتے ہیں اور اس کو تماشا بنا لیا۔ دین تماشا نہیں ہوتا کوئی بھی، یہ کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ۔ اچھا اللہ سے ڈرو ان کنتم مومنین۔ اچھا اب یہ کیا کرتے تھے، دیکھیے جب آذان کہتے ہیں تو یہ کفار نقلیں اتارتے تھے، ہم جب آذان کہتے تو کہتے نا حی علی الصلاۃ، دائیں طرف منہ کرتے ہیں، منہ بھی کھلتا ہے نا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو صلاۃ اور فلاح میں منہ بھی کھلتا ہے، تو نقلیں اتارتے تھے، کہتے تھے دیکھو بھائی ہاں ہاں بھائی تمہیں غیرت ہونی چاہیے تمہاری، اور کبھی کبڑے ہوتے تھے کبھی سیدھے ہوتے تھے، ہماری نماز کی نقلیں اٹھاتے۔ فرمایا جب تم نماز کی طرف دعوت دیتے ہو اس کو مسخرہ بناتے، کھیل بناتے، اس لیے کہ قوم لا جاتے۔ تو کہہ رہے اہل کتاب حل تنقمون منا، آلوسی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ناکامہ یا نقیمو اس کے معنی ہابا، تو معنی کرتے حل تہیبون منا،
اور راضی رحم اللہ تعالی مانا کرتے ہیں نقم ینقم اذا انکرا، تو مانا کرتے ہیں حل تنکرون منا۔ آلوسی رحم اللہ تعالی نے کیا مانا کیا؟ نقم ینقم عابا۔ اور راضی رحم اللہ تعالی نے کبیر میں کیا مانا کیا؟ تنکرون نقم ینقم اذا انکرا حل تنکرون منا۔ اے اہل کتاب تم ہم سے نہیں انکار کرتے مگر یہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ما انزل الینا پر جو تمہاری طرف اتاری گی، اور اکثر تمہارے پاس ہے۔ اب آؤ ہماری نماز اور اذان کے ساتھ مخول کرنے والوں، اس کی نقلیں اتارنے والوں، کیا میں تمہیں بتا دوں اس سے بھی بری چیز جو تم شکلیں بگاڑتے ہو بدلے کے لحاظ سے، وہ ہے جس کو رب نے اس پر لعنت کی، غضب کیا، ان میں بندر بنائے خنزیر۔ آپ دیکھو آدمی جو منہ کھولے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو آدمی رہے گا نا، صرف یہ کہ منہ اس کا کھل جائے گا۔ بھائی تم دیکھو تمہارے بڑوں کو رب نے بندر بنایا تھا، خنازیر بنایا تھا، تم تو طاغوت کے پجاری رہے تمہارے بڑے۔ ہم اگر خدا کے سامنے الٹے سیدھے ہو کر کے جھکتے ہیں تم عیب نکالتے ہو، اور تمہارے بڑے تو طاغوت کے سامنے جھکے رہے۔ پر یہ ہے کہ غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شتیر۔ اپنی شکلیں تو دیکھو بندر و خنزیر کی نسلوں، وہ تمہیں نہیں یاد، اور ہماری نمازوں اور اذانوں کے تم نقلیں اتارتے ہیں۔ اولئک شر مکان وضل عن سواء۔ پھر یہ جو تھے یہ بعض اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے تھے، منافق مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے آمنا کہتے تھے۔ فرمایا جی تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے آمنا، لیکن جب جاتے ہیں تو کفر کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ کفر تو ان کا متاع عزیز ہے، قیمتی سامان، آتے ہوئے ساتھ لاتے ہیں، جاتے ہوئے کفر کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں۔ واللہ عالم بما کرنا۔ اور ان میں سے بہت سو کو دیکھو گے کہ وہ گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ کا حق بھی توڑتے ہیں، بندوں پر زیادتی کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ شہوت کا معنی بھی آپ نے سنا، لبئس ما کانوا یعملون۔ یہ تو عوام کی مذمت ہوئی، اب آگے خواص کی مذمت۔ فرمایا کیوں نہیں منع کرتے ان کو پیر بل احبار اور مولوی ان کے گناہ کرنے سے، زیادتی کرنے سے، حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ ان پیروں اور مولویوں کی باتیں بھی بہت بری ہیں، لبئس ما کانوا یعملون۔ عوام تو خیر کرتے تھے، علماء مشائخ پیروں کا یہ کام تھا کہ ان کو منع کرتے، یہ کیوں نہیں منع کرتے؟ لبئس ما کانوا یعملون۔ پھر جب پہلے آپ نے پڑھا اقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو قرض دو قرض حسن، وجہ تشبیہ گزر چکی۔ یہود نے کہا جی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اب بند ہو گئے، کیوں کہ قرض مانگتا تھے۔ رب نے فرمایا غلت ہے دی، انہی کے ہاتھ بند کر دیے جائیں اور ان پر لعنت کی جائے، بما قال بل یداہ مبسوطتان، جنفق کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو رب تعالیٰ کی صفات آئی ہیں اور صاف آئے ہیں ان سب پر ایمان رکھیں۔ حقیقت ہم نہیں جانتے۔ استوا علی العرش حق ہے، بید الملک حق، یداہ مبسوطتان حق، یکشف عن ساق حق ہے، نزول رب حق ہے، معاکم ساتھ ہونا حق ہے۔ حقیقت کیسی ہے؟ کما یلی کو بشان، جیسے رب کی شان کے لائے۔ یونفے کو کیف یشاء، فرمایا ضرور زیادہ کرے گا بہتوں کے لیے جو تیری طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم۔ کیا زیادہ کرے گا؟ طغیان، سرکشی زیادہ کرے گا، کفر زیادہ کرے گا۔ اب یہاں بات سمجھیں، قرآن کریم تو رحمت ہے، ہدن ہے، موعظۃ ہے، یہ طغیان اور کفر کیوں زیادہ کرے گا؟ تو میرے نزدیک شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحم اللہ تعالی کی بات بڑا مختصر جواب،
وہ فرماتے ہیں گلستان باران کے در لطافت تبش خلاف نیست، باران کے در لطافت تبش خلاف نیست، در باغ لالا رویدو در شور بوم خس. وہ آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے وہ ایک ہی طرح کے قطرات ہیں، اچھی زمین پر برستی ہے، پھول پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں. وہی اگر روڑی پر برستی ہے تو بدبو پھیلتی. قرآن تو فی نفسی اچھی ہے، لیکن ان کے جو دل ہیں خبیث، ان پر طغیان اور سرکشی بڑھ. باران تو ایک ہی طرح کا ہے، بارش ایک ہی طرح کی ہے، وہ زمین کا اثر ہے. روڑی پر بیٹھ تو وہاں سے بدبو پھیلے، خوشبو پر ہو، باغوں پر ہو تو وہاں سے خوشبو پھیلے. پر ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بہت ڈالا قیامت کے دن تک. جب بھی یہ آپس میں لڑائیوں کی آگ سلگائیں گے رب ہو جائے گا، یہ زمین میں فساد مچائیں گے. واللہ لا یحب المفسدین. آپ یہ دیکھیے، دعا کریں اللہ تعالیٰ عراقیوں کی جو رچی ہیں جانیں ان کو بچائے. صدام کی نادانی تو تھی، اب اس نے جب کویت خالی کر دیا یا کرنے پر آمادہ ہے تو ان کو ہاتھ روکنا چاہیے. روکیں گے نہیں، قطعاً نہیں روکیں. وہ اس بیچارے کا کچومبر نکالے، اس کا کیا بے گناہ مسلمانوں کا کچومبر نکالے. آئندہ کے لیے اتنی قوت نہیں چھوڑیں گے کہ اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکے، امریکہ کو، برطانیہ کو، فرانس کو، اٹلی کو. قطعاً وہ آئندہ لب کشائی کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے. لیکن بے گناہ مسلمانوں کے لیے ہمارے دل جلتے ہیں، تو اس کے نادان کی نادانی کی وجہ سے یہ سارا کچھ. خیر، تو یہ سونا فلاتے فساد، اللہ فسادیوں کو نہیں پسند کرتے. پر میں اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے، ڈرتے رہتے، ہم ان کی خطائیں معاف کرتے، جنات نعیم میں داخل کرتے. اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، وما انزل الیہم کو قائم کرتے، اوپر سے کھاتے، بارش برستی، پاؤں کے نیچے سے کھاتے، زمین سے فصلیں اگتی. اچھا، اس میں بھی وہی اشکال غور کر کے آئے گا. کیسے معلوم ہوا کہ تورات والے تورات پر عمل کریں؟ تورات منسوخ نہیں ہے. انجیل کے متعلق تو آپ نے سن لیا، تورات میں بھی یہ موجود ہے. اب ان لوگوں نے تورات کی آیتیں بدل دی. 1908 سے پہلے جو تباہ ہوئی تورات کے نسخے ان میں موجود ہے. 1900 کے بعد انہوں نے بدل دیا. مجھے انگلستان کا سفر پیش آیا، وہاں مانچسٹر میں میں نے اپنے ساتھی حافظ اقبال سے کہا کہ تورات کے وہ نسخے جو پرانے کہیں سے مہیا کریں. خیر وہ مہیا کر کے لائے، ان کے فوٹو سطح ان صفحات کی میں لے کر کے آیا ہوں. تورات میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نے جو ان کی اولاد میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں اور بے شمار پیغمبر ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابیوں سے کہا تمہارے چچے کی اولاد سے، اسماعیل علیہ السلام کی تایا کی اولاد سے ایک نبی برپا ہوگا، اور وہ کچھ کہے گا جو رب کہے گا، ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. اور آتشین شریعت لائے گا، وہ شریعت ہوگی جس میں جہاد بھی ہوگا. اور وہ جس وقت کوئی فاران سے طلوع کرے گا، کوئی فاران جبل نور جس پر آپ کو نبوت ملی. پھر ایسا وقت آئے گا کہ 10,000 قدوسیوں کو لے کر کے وہ آ کر کے فاتح ہوگا. جب آپ آئے تھے 8 ہجری میں آپ کے ساتھ 10,000 صحابی تھے. اب انہوں نے 10,000 کا لفظ کاٹ دیا ہے، لاکھوں لکھ دیا ہے تاکہ اس کا مصداق نہ رہے. تو تورات میں بھی آپ کے لیے بشارتیں موجود ہیں. جب تک ان کو نہ مانے انہوں نے تورات کو بھی قائم نہیں کیا. ان میں ایک امت درمیانی چال چلنے والی، عبداللہ ابن سلام، سالبہ، اسد، اسید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر منہم ساء ما یعملون، بہت سے برا عمل کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچا دے جو چیز تیری طرف نازل کی گئی ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض تو نے ایسا نہ کیا بس نہ پہنچایا تو نے رسالت اس کا پیغام، اور اللہ تعالیٰ تجھے بچائے گا لوگوں سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کافر۔ کہہ دے اہل کتاب نہیں ہو تم کسی چیز پر حتیٰ کہ قائم کرو تورات اور انجیل کو اور اس چیز کو جو نازل کی گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف، اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا بہتوں کے لیے ان میں سے ما انزل الیک من ربک طغیان اور کفر ولا تأسى على القوم الکافرین۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور صابی ہیں اور نصارہ ہیں، جو بھی ان میں ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کی اچھے، بس ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غم کرتے ہوں۔ البتہ تاکید سے دیا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے اور بھیجے ہم نے ان کی طرف رسول، جب کبھی بھی آیا ان کے پاس رسول وہ چیز لے کر کہ نہیں چاہتے کہ ان کے نفوس ایک گروہ کو دھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے ہیں، اور خیال کیا کہ نہ ہوگا فتنہ، بس اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا، پھر اندھے اور بہرے ہو گئے موسم میں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ البتہ تاکید کے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، حالانکہ کہا مسیح ابن مریم نے علیہ الصلوۃ والسلام اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، میرا رب ہے تمہارا رب ہے۔ بے شک شان یہ ہے کہ میں یشرک باللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا بس اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کر دی جنت، اس کا ٹھکانہ دوزخ، وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ البتہ تاکید سے کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث و ثلاث، اللہ تینوں میں کا تیسرا ہے، حالانکہ کوئی الہ نہیں الا ہو، الہ واحد۔ اگر نہ باز آئے اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، البتہ ضرور پہنچے گا ان کو جو کافر ان میں سے عذاب ہے۔ کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف اور نہیں اسے معافی مانگتے؟ واللہ غفور رحیم۔ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، تحقیق سے گزر چکے ان سے پہلے کئی رسول، اور ماں ان کی صدیقہ بڑی سچی۔ کانا یا فلان تام تھے دونوں کھانا کھاتے۔ دیکھ ہم کیسے بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات، پھر دیکھ کس طرح وہ گاؤں الٹے پھیرے جائیں۔ تو کہہ دے کیا عبادت کر تو اللہ کے برے اس مخلوق کی کہ نہیں مالک تمہارے لیے ضرر اور نہ نفع کی، اور اللہ تعالیٰ سمیع عالم ہے۔ کہہ دے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں نہ حق، اور نہ پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو تحقیق سے بہت چکی سے قبل اور بہکایا انہوں نے بہتوں کو، اور بہت کے ہم سوائے سبیل سیدھے راستے۔ رب بیان القرآن وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ پہلے ذکر تھا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اکثریت ان کی ہے جو برے عمل کرتے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اکثریت بروں کی ہو ان میں حق کی بات بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم رب کی طرف سے اتارے گی ان کو پہنچائیں۔ اگر بالفرض ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب کا پیغام آپ نے نہیں پہنچایا۔ لوگوں سے نہ ڈریں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ در منصور میں جہاں خاصی روایت ہے اور بھی تمام تفسیروں میں اس آیت کے نزول سے پہلے صحابہ آپ کا پیرا دیتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے بعد فرمایا تم اب آرام کرو، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ تو کہہ دیا اہل کتاب کسی چیز پر نہیں ہو سکتا کہ تورات اور انجیل کو قائم کرو، ابھی گزرا وما انزل الیکم من ربکم، یہ بہتوں کے طغیان اور کفر کو زیادہ کرے گا، کافر قوم پر غم نہ کرے۔ ان الذین آمنوا بالانبیاء من قبل، آگے من آمن باللہ یعنی اب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لایا، یا گزر چکا ہے پانچویں میں ان الذین آمنوا ادعوا الایمان، زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا
من آمن باللہ، جو سچ مچ ایمان ہے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہیں، والسابئون، اب جہاں ایک نحوی اشکال ہے، انا ہے الذین آمنوا، یہ اس کا اسم ہے، والذین ہادوا کا اس پر عطف ہے، والسابئون کا اس پر عطف ہے، تو اس کو والسابئین چاہیے تھا، کیونکہ انا کا اسم یہ منصوب ہوتا ہے، منصوب ہو تو سابئین ہے نہ کہ سابئون۔ بات سمجھ آتی ہے؟ جلالین تک میں آپ کو ملے گا، کہتے ہیں والذین ہادوا سے یہ مبتدا ہے، والنصارى یہ مبتدا ہے، والسابئون یہ مبتدا ہے، والنصارى یہ سارے مبتدا خبر مل کر کے یہ عطف ہے ان الذین آمنوا پر، اس کا اسم براہ راست نہیں ہے، مبتدا ہے۔ جو بھی صحیح معنی میں ایمان لائیں گے اللہ پر، آخرت کے دن پر، نیک عمل کریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم۔ آگے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدے دیے، ان کی طرف ہم نے بے شمار رسول بھیجے، 4000 پیغمبر، حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں بڑی تعداد۔ لیکن جب بھی ان کے پاس رسول آتے ایسی چیزیں لے کر کے کہ لوگوں کے دل نہ چاہتے، پیغمبروں کے گروہ کو دکھلا دیا، ایک کو شہید کر دیا، اور یہ خیال کیا کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی فتنہ آزمائش نہ ہوگی، اندھے بہرے ہو، یعنی آنکھیں تو تھیں، کان بھی تھے، لیکن اپنی خواہشات میں ان کو اندھا بہرا تھا۔ پھر ان کے بعد نئی نسلیں آئیں، اللہ نے ان پر رجوع فرمایا، پھر وہ اندھے بہرے بنے، کثیر میں اللہ تعالیٰ بصیر میں آگے نصارہ کا یعقوبیہ فرقے کا رد ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم۔ حالانکہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، میرا رب تمہارا رب صرف اللہ کے ساتھ جس نے شریک ٹھہرایا جنت اس پر رب نے حرام کر دی، ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ تو یہ یعقوبیہ کا رد تھا۔ اب آ گیا ملکائیہ کا رد، جو تین کہتے تھے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تینوں میں کا تیسرا ہے، حالانکہ الہ صرف ہے۔ اب دیکھیے جہاں ایک بات توجہ سے، عیسائی کہتے ہیں کہ 3 ارکان خدائی کے، اللہ تعالی کی ذات، روح القدس جبرائیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا ڈاکٹر سیل کے بیان کے مطابق تیسرا رکن حضرت مریم۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت مریم کی ولادت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اللہ تعالی کامل تھا یا معاذ اللہ ناقص تھا؟ اگر یہ کہو کہ معاذ اللہ ناقص تھا تو پھر عجیب ناقص ہے کہ آسمان بھی پیدا کر دیے، زمینیں بھی پیدا کر دی، سور و چاند بھی پیدا کر دیے، حضرت مریم کو بھی پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، ہے ناقص؟ اور اگر کہو کہ وہ کامل تھا اور یقیناً تھا تو ان کی پیدائش کے بعد خدائی میں کیا نقص پیدا ہوا کہ وہ ان کا محتاج ہو گیا؟ بات میری سمجھی؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مخلوق ہیں، حضرت مریم بھی تو مخلوق ہیں، ان کی پیدائش سے پہلے رب کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کامل تھا یا ناقص؟ اگر معاذ اللہ ناقص تھا تو آسمان زمین حتیٰ کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو پیدا کر دیے، ہے ناقص سب کچھ پیدا۔ اور اگر پہلے سے کامل تھا اور یقیناً تھا اور ہے اور رہے گا تو ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گورکھ دھندا ہم ہی سمجھا۔ پھر یہ کہتے ہیں ایک تین ہے، تین ایک ہے، ایک تین، التوحید و پھر تثلیث ہے، والتثلیث و پھر توحید، تین ایک اور ایک تین۔
ان سے کو 1 2 2 1 کہتے نہ، 1 4 4 1 کہتے یہ بھی نہیں۔ بھئی یہ کیا چیز ہے کہ 1 2 نہیں، 2 1 نہیں، 1 4 نہیں، 4 1 نہیں، 1 3 1 3 1 1، کیا منطق؟ پھر ہم حلولیہ سے پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن میں حلول کیے ہوئے تھا، وہ جتنے معجزات تھے وہ رب ہی کرتا تھا، اندر داخل ہو۔ ہم کہتے ہیں بقول تمہارے جب سولی پر لٹکایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بقول تمہارے گڈمڈ تھے، نہ رب کے بیٹے تھے، نہ ثالث و ثلاثہ تھے، صرف رسول تھے۔ ان سے پہلے کے رسول آئے اور گئے، اور ماں ان کی صدیقہ بڑی سچی، ماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے جو کھانا کھائیں عالم اسباب میں وہ روزی کے محتاج ہیں، ان کے لیے روزی پیدا ہوگی زمین میں، کاشت کے لیے آلات کے محتاج ہیں، ہوا کے محتاج ہیں، سورج کے محتاج ہیں، چاند کی کرنوں کے محتاج ہیں، اور پانی کے محتاج ہیں جو لگے اس پر، پھر مرور زمانہ کے محتاج ہیں کہ زمانہ گزرے فصل پکے، پھر اس کے بعد وہ درانتی کے لوڑ کے محتاج ہیں، وہ کھیتی کٹی جائے، پھر اس کے بعد دانے ملنے کے وہ محتاج ہیں، پھر چکی کے محتاج ہیں، دانے پیسے جائیں، پھر آگ کے محتاج ہیں، پھر تنور کے محتاج ہیں، پھر آٹے کے محتاج ہیں، دانے کے وہ پانی کے محتاج ہیں، پھر آگ کے محتاج ہیں۔ وہ اتنی احتیاط والا خدا کیسے بن گیا؟ کھانا یا قرآن طعام، دونوں کھانا کھاتے۔ انظر دیکھ ہم کیسے بیان کرتے ہیں آیات، پھر دیکھ کیسے جو پکن الٹے پھیر جاتے۔ میں ایک دفعہ انجیل پڑھ رہا تھا، بڑا عرصہ ہوا ہے، تو زاہد کی والدہ مرحوم، میں ہنس پڑا، انجیل پڑھتے پڑھتے ہنس پڑا۔ زاہد کی والدہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا تم اپنا کام کرو، تمہارے ساتھ نہیں ہنستا۔ نہ کہا کہ پھر بتاؤ تجھے کیوں ہنستے؟ میں نے کہا کہ میں اس پر ہنسا کہ یہ انجیل متی میں پڑھ رہا، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی، اپنے حواریوں سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے تو نہ، بھوک نے بڑا تنگ کیا، انہوں نے اپنے تھیلوں کی تلاش لی تو کچھ بھی نہ ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھوک سے بےتاب تھے، آگے ایک انجیر کا درخت نظر آیا، انجیر تین، تو جلدی سے ادھر بھاگے کہ شاید اس کے ساتھ انجیر کے دانے ہوں اور کھا کر کے بھوک ختم کرے۔ پہلے تو خیال نہ آیا، جب قریب پہنچے تو پھر خیال آیا کہ انجیر کا تو موسم ہی نہیں ہے۔ یہ لفظ پڑھ کر میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا ایسے بھولے بھالے خدا کے سپرد کر دو، نظام تو بگڑ جائے۔ ایسا بھولا خدا ہو کہ موسم کا پتہ نہیں ہے اس کو، اور بھوکا بھی ہوتا ہے
شاگردوں سے ٹکڑے مانگتا ہے، وہ خدا کیسے بن گیا؟ تو ایسے بھولے خدا کو خدائی دے دو تم، تو پھر تو نظام سارا بگڑ گیا۔ اس پر میں ہنس پڑا۔ فرمایا دیکھ کیسے ہم بیان کرتے ہیں، سمندر انا یوفک، یاد رکھنا ایک لفظ ہے افق بے فتح ہے حمزہ، اس کے معنی اثر کو پھر جانا۔ ایک لفظ ہے افق بے کثر حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے بہتان۔ والذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، افق حمزے کے کثرے سے تو اس کے کیا معنی ہیں؟ بہتان۔ افق فتح سے تو اس کے معنی پھرنا، تو یہ افق سے ہے۔ انا یوفکون انا یسرفون، کہاں کو پھر جائے؟ تم کہہ دو کیا عبادت کرتے اللہ کے برے اس مخلوق کی، نہ تمہارے لیے ضرر کے مالک نہ نفع کے، وہ تمہارے ضرر اور نفع کے کیا مالک ہوتے؟ آج اناجیل پکارتی ہے، متی میں ہے، لوقا میں ہے، مرقس میں ہے، یوحنا میں ہے، اور انجیل برنباس میں ہے جس کا یہ انکار کرتی ہے۔ یہ عجیب قسم کی بات ہے۔ برنباس صحابی عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی انجیل کے، ان کی لکھی ہوئی انجیل کا انکار کرتے ہیں، اور متی، لوقا، مرقس یہ کوئی تابعی ہے، کوئی تبع تابعی ہے، ان کی مرتب کردہ انجیلوں کو مانتے، حجت صحابی کی بات کو نہیں مانتے۔ عجیب ان کی من کیوں نہیں مانتے؟ میرے پاس موجود انجیل برنباس کا نسخہ اردو میں، اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگ مجھے خدا کا بیٹا بنائیں گے، خدا کہیں گے، آ کے محمد الرسول اللہ آ کر کے میری صفائی پیش کریں۔ ویسے رسول اللہ محمد الرسول اللہ کے لفظ سے یہ بدعتے ہیں، کہتے یہ نہیں ہے۔ بھائی صحابی کی برنباس کی لکھی ہوئی انجیل نہیں ہے، تابعی اور تبع تابعین کی لکھی ہوئی یہ حجت ہوگی، یہ کیسے ہے؟ اور خود تمہاری اناجیل میں موجود ہے کہ برنباس کی انجیل ہے۔ تو ان تمام میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جس سولی پر لٹکانے لگے تو کہا ایلی 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 لما سبقتنی، اے میرے رب، اے میرے رب کیوں مجھے تو نے پھنسا دیا، مجھے بچا۔ وہ جو اپنی جان نہ بچا سکے تمہارا منجی کیسے بن گیا؟ بقول تمہارے، ہم تو نہیں مانتے کہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا۔ آج ہی آپ نے پڑھا بررفع اللہ الیہ، زندہ ہے، نازل ہوں گے۔ اپنی جان نہ بچا سکے، جان کا منجی تو نہ ہو، تمہارا منجی کیسے بن گیا؟ اہل کتاب غلو نہ کرو دین میں نہ ہمیں، اور نہ پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو پہلے گمراہ ہوئی۔ بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور گمراہ ہوئی سیدھے راستے سے۔ لوئن الذین، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر بنی اسرائیل تھے، داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر علیہ السلام، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور تھے تجاوز کرتے سے نہیں منع کرتے تھے برائی سے جس کو وہ کرتے، البتہ بری ہے وہ چیز جو وہ کرتے رہے۔ دیکھو کہ بہت سو ان میں سے دوستی کرتے ان سے جو کافر ہیں، البتہ بری ہے وہ چیز جو ان کے لیے آگے بھیجی ان کے نفوس نے، یہ کہ اللہ ناراض ہو ان پر اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں۔ اگر ہوتے وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر اور اس چیز پر جو اس کی طرف نازل کی گئی تو نہ بناتے ان کو دوست، لیکن کثیر منہم فاسقون، اکثریت ان کی نافرمانی۔ البتہ ضرور پاؤ گے تم اشد الناس، لوگوں میں سخت ترین دشمنی کے لحاظ سے مومنوں کے لیے یہود اور ان کو جو مشرک ہیں، اور البتہ ضرور پاؤ گے تم ان میں قریب تر دوستی کے لحاظ سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان کو جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں قسیسین علماء تھے، عالم و رہبانن اور پیر، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب سنی انہوں نے وہ چیز جو نازل کی گئی رسول کی طرف، دیکھا تو انہوں ان کی آنکھوں کو کہ بہا رہی تھی آنسو، مما عرفوا من الحق، اس چیز کی وجہ سے جو حق کو پہچان چکے۔ کہا انہوں نے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور کیا ہے ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس چیز پر جو ہمارے پاس حق کی آ چکی ہے، اور کیوں نہ تما کریں ہم اس کا کہ داخل کرے ہماری امی رب ہمارا
مال قوم صالح، بس اللہ نے بدلا دیا ان کو ان کے قول کا، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور یہ بدلہ ہے محسنین کا۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں اور تکذیب کی ہماری آیات کی، وہ اصحاب الجحیم دوزخ والے۔ رب اوپر یہود اور نصارہ دونوں کی قباحتیں بیان کی گئی، اب انہی کا ذکر ہے کہ جو کافر تھے بنی اسرائیل کی، ان پر لعنت بھیجی گئی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی زبان پر، کیونکہ انہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا تھا، وہ ان پر غضب بھی ہوا، بندر بھی بنے، خنزیر بھی بنے، ملعون۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی وہ اس سورت کے آخر میں آئے گا کہ ان کو بھی بندر اور خنزیر بنایا گیا اور اب کا عذاب آیا۔ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور تجاوز کرتے، کانوا لا یتناہون، باب تفاعل لازمی بھی آتا ہے، متعدی بھی آتا ہے۔ یتناہون متعدی ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں منع کرتے تھے، یہ ان کو منع کرے وہ ان کو منع کرے، برائی سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے جس کو کرتے تھے۔ تو لازمی ہو تو معنی یہ ہوں گے وَقَانُوا لَا يَنْتَهُونَ، نہیں باز آتے تھے برائی سے، برائی سے نہیں باز آتے تھے جس کو کرتے تھے، بری کاروائی۔ اور انہی میں اب منافق بھی ہیں، دیکھو کہ ان میں سے دوستی کرتے کھلے کافروں سے، بری ہے وہ چیز ان کے ہاتھوں نے ڈانوں نے آگے بھیجی، خدا کی ناراضگی بھی ان پر ہے، عذاب میں ہے۔ اگر یہ سچ مچ ایمان لاتے اللہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ قرآن کریم پر، ان کو دوست نہ بناتے، ولکن کثیر من الناس۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ، البتہ ضرور تم پاؤ گے، اشد الناس، سب لوگوں میں زیادہ سخت دشمنی میں مومنوں کے لیے یہود کو، اور والذین اشرکوا، سب سے زیادہ۔ اور ضرور پاؤ گے تم ان میں دوستی کے لحاظ سے مومنوں کے قریب جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، اس لیے کوئی علماء بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ورنہ یاد رکھنا انگریز کا دور سن 37-38 میں مجلس احرار اسلام کا ایک فیصلہ تھا، جلوس میں ہم لوگ بھی شریک ہوتے تھے، ہمارا نعرہ ہوتا تھا بندہ چندہ بند، بندہ چندہ بند، کہ انگریز کی بھرتی بھی مت دو اور مالی امداد بھی۔ اس میں اکابر کو کئی سال قید کیا گیا اور امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحم اللہ تعالیٰ کو سزائے موت کی سنائی، بڑا پسند۔ اس زمانے میں علماء سوء اس آیت کو پڑھتے تھے، کہتے تھے دیکھو رب فرماتے ہیں کہ یہ انگریز نصارہ ہیں اور یہ مومنوں کے دوست ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ ہم لوگ کہتے تھے بھرتی نہ دو، وہ کہتے تھے نہ یہ مومنوں کے دوست ہیں، اس لیے کون بھی علماء ہیں، رہبان ہیں، اور تکبر بھی کرتے تو ان کو چندہ بھی دو، ان کو بھرتی بھی۔ آگے بھی پڑھتے تھے، حالانکہ اس میں مطلق نصارہ نہیں ہے، ان میں تو وہ نجران اس کے حبشے کے جو تھے 70 آدمی آئے یا 40 اعلیٰ اختلاف روایات، وہ نصارہ ہیں۔ آگے پورا مضمون سمجھے، وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، قرآن سنا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں سے آنسو جائے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق کو پہچانے۔ اسی موقع پر کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین بالحق، اور ہمیں کیا ہو چکے کہ لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیوں تما نہ کریں کہ اب ہمیں قوم صالحین کے ساتھ جنت میں داخل کریں۔ تو ان نصارہ کو بدلا دیا رب نے بما قالوا کا جنات تجری من تحتها الانہار، اس سے انگریز ظالم تو مراد نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو ایک مخصوص سب کا ہے، ساری آیات کو پڑھو تو حقیقت کھلے گی۔
در منصور میں، ابن جریر طبری میں، معالم التنزیل میں، ابن کثیر میں، کوئی بھی تفسیر اٹھاؤ آپ کو یہ سارا ملے گا، کہیں اجمال ہوگا کہیں تفسیر ہوگا۔ اللہ نے بدلا دیا ان کو جنات تجری من تحتها الانہار خالدین ذالک جزاء المحسنین، بخلاف ان کے جنہوں نے کفروا وکذبوا بآیاتنا واصحاب الجحیم۔ ویسے من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ حرام قرار دو پاکیزہ ان چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں تمہارے لیے، اور نہ تجاوز کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے محبت کرتا تجاوز کرنے والوں سے۔ وَكُلُوا اور کھاؤ اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دی حلال طیب، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وہ جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تعالیٰ باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغوہ قسم کی قسموں میں، اور لیکن مواخذہ کرے گا تمہارا بما ان قسموں میں عقد تم جو گرہ لگائے تم نے قسموں میں۔ پس کفارہ اس کا کھلانا ہے 10 مسکینوں کا، درمیانی قسم کا جو کھلاتے ہو تم اہلیکم اپنے آل و عیال کو، یا ان کا لباس، یا آزاد کرنا ہے غلام کا۔ پس جس نے نہ پایا پس روزے ہیں 3 دن، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم اٹھا چکو، اور محفوظ رکھو اپنی قسموں کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، پختہ بات ہے شراب اور جوا اور بت اور لاٹری کے نیزے جیسن گندی چیز ہے، من عمل شیطان، شیطان کے عمل سے، پس بچو تم اس سے تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ پختہ بات ہے ارادہ کرتا ہے شیطان اس کا کہ واقعہ کرے تمہارے درمیان عداوت اور بغض فی الخمر، شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے، اور روکتا کہ روکے تمہیں اللہ کی یاد سے، ذکر سے اور نماز سے۔ بس کیا تم باز آنے والے ہو؟ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بچو تم پس اگر تم تولے تم پھر گئے، پس جان لو تم کہ پختہ بات ہے ہمارے رسول کے ذمے پہنچانا ہے کھول نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل کی اچھی گناہ اس چیز میں جو کھا چکے، جبکہ وہ ڈرتے رہے اور ایمان پر رہے اور عمل کریں اچھے، پھر ڈرتے رہے وہ آمنو ایمان پر پکے رہے، پھر ڈرے اور اکثر نیکی کرے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں۔ ربط تفسیر سبق الغایات فی نسخ الآیات، ابو سعود اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ آپ نے پہلے رہبان کا لفظ پڑھا، رہبان عیسائیوں کے پیر اور مولوی، ان لوگوں نے کچھ بدعات گھڑی تھی، بہت سی حلال چیزوں کو حرام کیا تھا۔ رہبانیت نبتدعوہا ما کتبناہا علیہم، آگے آئے گا۔ انہوں نے رہبانیت گھڑی تھی، گوشت حرام کیا، دودھ حرام کیا، انڈے حرام کیے اپنے اوپر۔ تو اس رہبان کے لفظ کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کرتے کہ تم راہب نہ بن جانا، اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ سمجھو۔ اے ایمان والو، نہ حرام قرار دو پاکیزہ چیزیں جو رب نے تمہارے لیے حلال کی، تجاوز نہ کرنا، اللہ تجاوز کرنے والوں کو نہیں پسند۔ کھاؤ جو رب نے تمہیں رزق دیا حلال اور طیب۔ میں تفسیر عزیزی کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں، حلال وہ جس کے کھانے کی شریعت نے اجازت دی ہو، اور طیب وہ غیر کا حق متعلق نہ ہو، کسی سے چھینا ہوا نہ ہو، غصب کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ رب
بعض چیزیں فی نفسی حلال ہوتی ہیں، انسان قسم اٹھا کر کے اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں کہ میرے لیے حرام ہے، میں اس کو نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھائی۔ آگے رب تعالیٰ نے قسم کا حکم بتایا کہ لغوہ قسم کی قسم میں اللہ نہیں پکڑے گا، بے ساختہ زبان سے نکل گئی یا گزشتہ کسی چیز کے سلسلے میں نکلی، تم اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے ہو، کفارہ بھی نہیں، گناہ نہیں، لیکن پکڑے گا ان قسموں میں جو تم نے گرا لگائی۔ اس میں دو قسمیں آ گئی، یمین غموس جو گزشتہ کسی چیز کے بارے میں قسم اٹھائی اور قسم اٹھاتے وقت اس کو یاد ہے اور جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو اس میں کفارہ تو نہیں، ووٹے لگائے جائیں گے دوزخ میں جتنے رب چاہے۔ اور دوسری یمین منعقدہ، آئندہ کے متعلق قسم اٹھائے کہ میں کروں گا، نہیں کر سکا، یا کہا نہیں کروں گا اور کر لیا ہے، اس کا کفارہ۔ بس کفارہ قسم کا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو درمیانے قسم کا کھانا جو تم گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ اسی مقام پر آلوسی رحم اللہ تعالی نے روح المعانی میں تصریح کی ہے کہ مسکین شرعاً اس کو کہتے ہیں کہ صاحب نصاب نہ ہو، اور صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہو۔ اس وقت 52.5 تولے چاندی کی مالیت تقریباً 3500 روپیہ، 3500 روپیہ ہو، اتنی چیز کا مالک ہے تو وہ مسکین نہیں ہے، وہ مسکین کی حد سے نکل گیا۔ تو اس سے کم ہو تو وہ مسکین ہے، اس کو دے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں من لا یملک قوت یوم، ایک دن کی خوراک بھی اس کے پاس نہ ہو۔ لیکن ان مسکینوں میں شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان، جس کو قرآن حدیث اور فقہ اسلامی مسلمان ہے، دعوے کا مسلمان نہ ہو کہ رافضی ہو، منکر حدیث ہو، خارجی ہو، بابی ہو، بہائی ہو، مشرک ہو، وغیرہ وغیرہ، نہ، مسلمان۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سادات میں سے نو، سادات 5 بزرگوں کی اولاد سادات ہے، حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حارث ابن عبد المطلب۔ حارث خود تو مسلمان نہیں ہوئے، ان کی اولاد مسلمان ہوئی۔ ان 5 بزرگوں کی اولاد جو ہے یہ سادات کہلاتے ہیں۔ زکوٰۃ، نذر، منت، عشر، کوئی واجب صدقہ ان پر نہیں لگتا۔ بعض علماء کو قدیماً و حدیثاً امام طحاوی رحم اللہ تعالی کی ایک عبارت سے مغالطہ ہوا تھا کہ وہ شاید سادات کے لیے زکوٰۃ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے جب تحقیق کی تو واقعے کے خلاف نکلی بات۔ اس پر مستقل میری تصنیف ہے الکلام الحاوی فی تحقیق عبارت طحاوی۔ اس میں بڑی مقصود بات میں نے کی ہے جس پر شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہے، صدر مفتی دارالعلوم مولانا محمد مسعود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہے، استاد محترم مولانا عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہے، طبع شدہ کتاب۔ تو سید ہو وہ واجب قسم کے صدقات کو نہیں لے سکتا۔ بعض علاقوں میں اس پر بھی بڑی کوتاہی کی جاتی ہے، اس کتاب کو ضرور دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ حرام دیں اور حرام کھائیں۔ بعض علماء کو غلط فہمیاں ہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے بعد غلط فہمی نہیں رہی۔ یہ 2 قسم کا کھانا صبح اور شام کھلائیں، 2 وقت، یا اپنی سہولت کے لیے کھلاتے ہیں تو آج صبح کل صبح، یا یہ کہیں کہ آج شام کو کل شام، 2 وقت کھانا کھلانا۔ کچا اناج دینا چاہیں تو 1.25 سیر گندم فی کس دے دیں،
یا اس کی مالی، لیکن ایک مسکین کو دینا جائز نہیں ہے۔ اگر اکٹھا ایک مسکین کو دیں گے تو وہ ایک ہی دن کا کفارہ تصور ہوگا۔ ایک مسکین کو دینا چاہتے ہیں تو 10 دن میں دیں، یا متعدد مساکین کو دیں، یا ان کا لباس ہے، وہ لباس جس سے نماز جائز ہو، کرتا ہو، شلوار ہو، تہبند ہو، ٹوپی ہو، بس جوتی اس میں شامل ہو، یا غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد حرف فا ہے، جو ان 3 چیزوں میں سے کسی پر قادر نہیں، نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ لباس پہنا سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، تو اس کے لیے 3 روزے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق ہے کہ 3 روزے متتابعات مسلسل۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت میں ہے فصیام و ثلاثۃ ایام متتابعات، 3 روزے مسلسل۔ یہی آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے روح المعانی میں، اگر کسی شخص نے 2 روزے رکھے، تیسرے دن اس کو کوئی رقم مل گئی اتنی کہ جس سے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے یا کپڑے پہنا سکتا ہے، تو یہ جو 2 روزے ہیں یہ اب کفارے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ روزہ ختم ہونے سے پہلے وہ قادر ہو گیا ہے۔ ان 2 روزوں کا ثواب اسے الگ ملے گا، لیکن اس کو کفارہ اب اطعام مسکین یا کسوت کی شکل میں دینا پڑے گا۔ ہاں، تیسرا روزہ پورا کر لیا، پھر کہیں سے رقم مل گئی تو یہ 3 روزے اس کے برقرار صحیح ہو۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، جب قسم اٹھا چکو اپنی قسموں کو محفوظ رکھو۔ اکثر تو یہ معنی کرتے ہیں قسموں کو محفوظ رکھنے کا کہ اگر اس قسم پر قائم رہنا جائز ہے تو مت کرو۔ آلوسی رحمہ اللہ تعالی اور تھانوی رحمہ اللہ تعالی یہ معنی بھی کرتے ہیں قسموں کو محفوظ رکھو، یعنی ہنس کے بعد ان کا کفارہ دو، یہ بھی قسموں کے حکم کی حفاظت ہے۔ ہنس ہو جائے، ہانس ہو جائے کفارہ۔ اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ رب اوپر ذکر تھا کہ حلال چیزوں کو حرام مت بناؤ، اب حکم ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال نہ بناؤ۔ وہ کون سی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، شراب، میسر، جوا، انصاب، نصاب ان کی جمع بت، بت جو ہے وہ بھی ازلام، ظلم ان کی جمع کل گزر چکی ہے تفصیل کہ وہ لاٹری کے نیزے تھے، یہ سب حرام۔ رزق کے معنی پلید، ناپاک، یہ عمل شیطان سے ہیں۔ فاجتنبوہ ہو اب ضمیر مفرد ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ ہو کی ضمیر آجے بسوئے رجس، کہ یہ سب چیزیں رجس ہیں، تم اس رجس سے بچو۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ ہو کی ضمیر آجے بسوئے مذکور، وہ مذکور ہے خمر، میسر، انصاب، ازلام، اس سے بچو تاکہ تم فرق۔ شیطان ارادہ کرتے ہیں کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالے، فی الخمر، فی تعلیلی آئے، فی الخمر لاجل الخمر، شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے۔ شراب اور جوئے کی وجہ سے عداوت تو ظاہر بات ہے کہ جب انسان شراب پیے گا، ہوش حواس ٹھیک نہیں، کسی کو گالی دے گا، کسی سے لڑے گا، عداوت ہوگی، بغض کینہ ہوگا۔ اور جوئے میں جب ہار جائے تو ہارا ہوا جواریہ ہو، ظاہر بات ہے کہ لڑنے مرنے پر تیار ہوتے، عداوت کی جو بنیاد پیدا ہوگی۔ اور تاکہ تم اللہ کے ذکر سے روکے، شراب کے بعد جب نشے میں ہے تو خدا کا ذکر کیا کرے گا، جوئے میں ڈوبا ہوا ہے تو کیا خدا کا ذکر کرے گا، اور نماز سے۔ بس کیا تم بعد آنے والے ہو؟ یہ دھمکی تھی رب کی طرف سے۔ حدیثوں میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انتہینا یا رب، اے پروردگار ہم باز آ گئے۔
فرمایا حلال کو حرام نہ سمجھو، حرام کو حلال نہ سمجھو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَاحْذَرُوا مُخَالِفَتَهُمَا، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت سے بچو، ڈرو۔ اگر تم پھر گئے یعنی تم نے حکم کی تعمیل نہ کی، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کے ذمہ تو بات پہنچانی ہے، منوانا تو ان کے بس میں نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، سوال یہ پیدا ہوا کہ شراب حرام ہے، تو 3 ہجری میں آپ پڑھ چکے کہ 3 ہجری کے آخر میں شراب حرام ہوگی۔ 13 سال مکے میں حلال تھی، 3 سال مدینے میں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جن لوگوں نے پہلے شراب پی تھی اس کا کیا بنے گا، یا شراب پیتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اس کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں پر جو ایمان لے عمل کیے نے کوئی حرج نہیں، فیما طعموا، جو پہلے کھا پی چکے، اس وقت تو حرام تھی نہیں، لیکن اذا متقوا، جس وقت کے ڈرتے رہیں، ایمان پر رہیں، عمل صالحات کریں، پھر تقویٰ پر قائم رہیں، وہ آپ، کیونکہ شراب ایک ایسی منحوس چیز ہے بقول غالب چھٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہو، تو اس لیے بار بار آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا ثم اتقوا واحسنوا فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، واللہ یحب المحسنین، اے لوگوں جو ایمان لائے۔ البتہ ضرور امتحان دے گا تمہارا اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ شکار سے، پہنچیں گے اس کو تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیز میں، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ اس کو جو خوف کرتا ہے اس سے بالغیب بن دیکھے، بس جس شخص نے تجاوز کی اس کے بعد پس اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ قتل کرو شکار کو اس حالت میں کہ تم محرم ہو، اور جس نے قتل کیا شکار کو تم میں سے دیدہ دانستہ، بس بدلہ ہے مثل اس کے جو اس نے قتل کیا من النعام، مویشیوں میں سے۔ حکم کریں اس کا جو عدل والے تم میں سے، ذرا حالے کہ وہ ہدی ہو بالغ الکعبہ، کعبے تک پہنچائی جائے، یا کفارہ ہو مسکینوں کے کھانے کا، یا عدل اس کے برابر اس کے روزے، تاکہ چکھے اپنے معاملے کا وبال۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کر دی اس کاروائی سے جو پہلے گزر چکے، اور جو لوٹا پس اللہ اسے انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا ہے۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے شکار سمندر کا اور اس کا کھانا، فائدہ تمہارے لیے اور قافلے والوں کے لیے، اور حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا جب تک کہ تم رہو محرم، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ۔ بنایا اللہ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے قیاماً، قیام کا ذریعہ لوگوں کے لیے، اور عزت والا مہینہ بنایا، اور قربانی کے جانور اور قلاج پٹے، یہ تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ غفور رحیم۔ نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر البلاغ کو پہنچا دینا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چیز تم ظاہر کرتے ہو اور جو چیز تم چھپاتے ہو، تو کہہ دے نہیں برابر ناپاک چیز اور پاک چیز، اور اگرچہ وہ ناپاک چیز تمہیں تعجب، اگرچہ تعجب میں ڈالے تو یہ کثرت الخبیث، ناپاک چیز کی کثرت، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اے عقل مندو تاکہ تم فلاح۔ رب اوپر ان چیزوں کا ذکر تھا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، شراب، جوا وغیرہ۔ اب ان چیزوں کا ذکر ہے جو عارضی طور پر حرام ہے، محرم کے لیے حرام ہے اور لوگوں کے لیے حرام ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارا امتحان لے گا اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ شکار۔ امتحان کے معنی میں اذ ابتلا ابراہیم ربہ کے آیت میں پیش کر چکا ہوں۔ امتحان دے گا تمہارا اللہ شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ، تمہارے ہاتھ بھی پہنچیں گے، آسانی سے تم ان کو پکڑ لو گے، اور نیزے بھی پہنچیں گے۔ یہ کیوں امتحان دے گا؟
لیعلم لام اس لیبلون کے متعلق ہے تاکہ اللہ جان لے علم ظہور کون رب سے بن دیکھے خوف کرتا ہے اور کون نہیں. جس نے ہماری اس نہیں کے بعد تجاوز کی عذاب علیم اس کو. اب آگے اس کی تفصیل. اے ایمان والو نہ قتل کرو شکار کو وانتم حرم. گزر چکے حرم حرامن کی جمع بمانے محرمن کی. احرام کی حالت میں شکار مت کرو. جس نے قتل کیا تم میں سے دیدہ دانستہ تو اس کو بدلہ دینا پڑے گا جو اس نے قتل کیا من النعام مویشیوں میں سے. اور اس جزا کا یحکم بھی اس جزا کا فیصلہ کریں گے دو عدل والے تم میں سے. اب یہاں بات تو لمبی چوڑی ہے مختصر بات میں عرض کرتا ہوں. روح المعانی تفسیر خازن تفسیر بیضاوی ابن جریر طبری اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ اگر خطاً بھی شکار کو قتل کرے گا تو کفارہ اس کا بھی ہو. وہ کفارہ ہے جزائے محل، یعنی اس جانور کو قتل کرنا بصورت احرام یہ جائز نہ. اور یہ جو تعمدن کی قید ہے یہ اس کے جزائے فعل. ایک جزائے فعل اس کا اپنا کام، ایک ہے اس محل کی جزا جو جانور تھا. تو کہتے ہیں کہ کفارہ اس میں بھی آئے گا بعلیہ الاجماع. روح المعانی اتفاق ہے، لیکن تعمدن کی قید اس لیے لگائی کہ آگے آتا ہے تاکہ چکھے اپنے معاملے کا وبال. تو تعمدن میں اس کے فعل کا بدلہ ہے، خطان میں اس محل کا بدلہ ہے، ورنہ دونوں صورتوں میں کفارہ ہے. اب دوسری بات یہ چلتی ہے کہ مثل سے کیا مراد ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مثل سے مثل معنوی مراد ہے، قیمت اس. مثلا خرگوش کسی نے مارا، ہرنی ماری، کبوتر مارا، تو اس مقام پر جو اس کی قیمت ہے وہ اس کو دینی پڑے. تو مثل سے مثل معنوی وہی القیمت و قیمت. امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مثل سے مثل سوری مراد ہے، اس جانور کا ہم شکل جانور. مثلا خرگوش مارا ہے تو بکری کا بچہ دے، بکری دے. اسی طرح شتر مرغ مارا ہے تو اونٹ دے، اور اگر کبوتر مارا ہے تو پھر بکری دے. کبوتر مارا ہے تو بکری دے. وجہ تشبیہ یہ نقل کرتے صاحب ہدایہ رحم اللہ تعالی امام شافعی رحم اللہ تعالی کی دلیل میں کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ فی الحب. حب کا معنی پانی پینے میں. وہ کبوتر پانی پیتا ہے تو منہ میں ڈال کر کے سر اٹھاتا ہے، اور بکری بھی پانی پیتی ہے تو منہ میں پانی ڈال کر کے سر اٹھاتی ہے. تو بکری اور گیا کہ کبوتر یہ حب پانی پینے میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں. اچھا، امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی کی طرف سے جہاں امام ابو بکر جساس رازی رحم اللہ تعالی نے بڑی طویل بات کی احکام القرآن میں، روح المعانی میں بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چڑیا مار دے، چڑیا، تو اس کی کیا مثل ہوگی. تو اس میں کہتے ہیں شافعی رحم اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ مثل مانوی ہوگی قیمت سے. کہتے ہیں کہ یہاں جب مثل مانوی مانتے ہیں تو دوسرے مواد میں بھی مثل مانوی مانتے. چڑیا مار دی تو اس کی مثل ہے قیمت مثل مانوی، تو اس میں بھی مثل مانوی ہے. اور اس کا فیصلہ دو عدل والے کریں کہ اس جانور کی اس مقام پر یہ قیمت ہوتی ہے. حدین یہ حال ہے، جزا ہو ذرا حالے کہ وہ حدی کا معنی آپ پہلے سن چکے ہیں کہ قربانی جو مکے میں حرم میں پہنچائی ہے،
بالغ القعبۃ، یہ اس کی صفت ہے، ایسی حدیث جو کعبے تک پہنچائی جائے، یعنی حرم کے رقبے میں اس کو کیا جائے، کیونکہ جزائے سید جو ہے وہ حرم کے رقبے سے مختص ہے، وہاں یا اس کا کفارہ، مسکینوں کا کھانا، یا اس کے برابر کے روزے، تاکہ اپنے معاملے کا وبال چکھے۔ اب سمجھنا، کسی آدمی نے مثلا خرگوش مارا ہے، اس خرگوش کی قیمت 2 عدل والوں نے لگائی، اس قیمت کی اگر بکری خریدی جا سکتی ہے تو بکری وہاں جا کر کے حرم میں ذبح کی، اگر اس کی بکری نہیں آتی تو پھر کیا کرو، ہر مسکین کو 1.25 سیر گندم، نصف سا گندم فی مسکین، یا نصف سا کے بدلے میں 1 روزہ، نصف سا 1.25 سیر گندم دو، یا 1.25 سا نصف سا کے بدلے میں روزہ، وہ جتنے بھی بنے۔ آپ فرض کرو کہ نصف سا دیتے دیتے اوپر ربع سا رہے گا، ربع سا، تو اب اس ربع سا کا صدقہ کر دو، اور اگر روزہ رکھنا ہے تو ربع سا کے بدلے میں پورا روزہ رکھنا ہے۔ روزے میں تجزی نہیں ہو سکتی کہ نصف سا میں پورا روزہ رکھا تھا اور ربع سا میں دوپہر تک روزہ رکھے، آدھا روزہ رکھیں، یہ نہیں، وہ تجزی نہیں، یا پورا روزہ رکھیں یا وہ صدقہ دیں۔ فرمایا یہ اس نے چونکہ دیدہ دانستہ کیا ہے، یہ جزائے خیر ہے تاکہ اپنے معاملے کا وبال کرے۔ اللہ نے معاف کیا جو پہلے ہو چکا، جو لوٹا اللہ اس سے انتقام لے گا، واللہ عزیز الحکیم۔ اب محرم کے لیے خشکی کا شکار تو حرام ہے، اب کون سا حلال ہے؟ احل لکم صید البحر، سمندر کا شکار حلال، یعنی مچھلی، اسی کے حکم میں ہے مکڑی، ملخ۔ احل لنا المیتتان الحوت والجراد، ان کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ محرم شکار کے جانور کو ذبح کرنے کا اہل نہیں، گھریلو جانور ذبح، مرغی ذبح کر سکتا ہے، بطخ ذبح کر سکتے ہیں، گائے بکری ذبح کر سکتے ہیں، شکار کی مد کا جانور محرم نہیں ذبح کر سکتا۔ تو یہ مچھلی پکڑے کیونکہ اس کے لیے ذبح کی کوئی شرط نہیں، وہ حلال ہے، بکری پکڑے وہ جائز، اس کا کھانا نہیں۔ متاع لکم، یہ حلال کیا گیا تمہارے لیے متاع کے طور پر، فائدے کے طور پر، کہ تم راستے میں چلتے ہوئے کھاؤ گے۔ وللسیارہ، قافلے والوں کے لیے یہ سارا یسیر و سیر، یہ اپنے ساتھ مچھلیاں بھون کے لے جاتے تھے، کھاتے۔ اور حرام کیا گیا تم پر صید البر، خشکی کا شکار، جب تک کہ تم محرم ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اوپر ذکر تھا ہدی بالغ الکعبۃ، اب آگے کعبے کے متعلق تصریح ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ، یہ کعبہ کا ہے مبدل منہ، البیت الحرام یہ ہے بدل، یہ مبدل منہ اور بدل مفعول اول جعل، قیاماً مفعول ثانی۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا کعبے کو جو بیت الحرام ہے قیام کا ذریعہ لوگوں کے لیے۔ قیام کے ذریعے کا کیا معنی؟ تفسیر کبیر، تفسیر قرطبی، روح المعانی، کمالین وغیرہ میں ایک تفسیر یہ لکھی کہ لوگ سارے کعبے کی طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، تو یہ لوگوں کے قیام کا ہے کہ ادھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے۔ دوسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ جب تک کعبہ ہے دنیا قائم ہے، جب کعبہ فنا ہو جائے گا دنیا بھی فنا ہو جائے گا۔ اور استدلال میں بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حبشے کا ایک بادشاہ ہوگا، کالا رنگ ہوگا، ٹیڑھی ٹیڑھی اس کی لاتیں ہوں گی، وہ کعبے کو ادھیڑے گا، جا کر کے مارے گا اپنی گرد اور اپنے گینٹی، اور اس سے کعبے کے پتھروں کو گرائے گا۔ جس وقت وہ کعبے کے پتھروں کو گرانا شروع کرے گا
اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے بگل کو. تو کعبہ جو ہے یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ، جب تک یہ قائم ہے دنیا بھی قائم ہے، لوگ بھی قائم. اور عزت والا مہینہ بھی بنایا الف لام جنس کے لیے. وہ 4 مہینے ہیں جیسے پہلے گزر، اور قربانی کا جرم اور پٹے کل تفسیر گزر چکی ہے قناعت کی کشاف کے حوالے سے، دونوں تفسیریں. یہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. رسول کے ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا. اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو. آگے رب تعالیٰ فرماتے کہ حلال حرام کی تمیز کرنا، ایسا نہ ہو کہ حرام کی کثرت سے تم دھوکہ کھاؤ. لا یستوی الخبیث والطیب، اگرچہ خبیث کی ردی کی ناپاک کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے اس کے قریب نہ جانا. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. اولی کا بھی گزر چکا ہے مفہوم، کس کی جمع ہے؟ الباب کی. اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ سوال کرو تم ان چیزوں کے بارے میں اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تمہیں بری لگے، اور اگر سوال کرو گے تم ان کے بارے میں جس وقت اتارا جا رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان اشیاء کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے حلیم تحمل کرنے والا. تاکید سے سوال کیا ان چیزوں کے بارے میں قوم نے تم سے پھر ہوگے ان کا انکار کرنے والے. نہیں بنا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام. لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں افترا باندھتے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، اور اکثر ان کے لا یعقلون، سمجھتے نہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ طرف اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی اور رسول کی طرف آؤ، کہتے کافی ہمیں وہ چیز جس پر ہم اپنے آبا کو پایا. کیا اور اگر ان کے آبا نہیں جانتے تھے کسی چیز کو اور نہیں ہدایت یافتہ تھے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،